بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 16 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ بیٹا تو سابقہ واقفیت دیکھتے ہیں۔ تو سبق ہم پڑھ رہے تھے سائنسی ایجادات، ٹھیک ہے۔ تو سائنسی ایجادات کے ہم نے کرشمے دیکھے کہ سائنس جو ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے جو حاصل شدہ معلومات کو عقلی اور منطقی دلائل پر پرکھا جاتا ہے سائنس میں۔ تو ایجادات کیا ہوتی ہیں؟ نئی چیزیں پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ تو سائنس نے سب سے پہلے جو ہے انسان کے لیے سہولیات میں کیا چیز جو ہے اس نے انسان کو سہولیات دی کہ اس نے سفر کو آسان کیا، یعنی دنوں کے سفر کو اس نے منٹوں میں لے کے آیا۔ کیسے؟ جہاز کے ذریعے، ٹھیک ہے، گاڑیوں کے ذریعے، ذرائع آمد و رفت جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے، جب پہلے زمانے میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، مگر اب جو ہے گاڑیوں پر اور جہاز کے ذریعے جو ہے سفر کیا جاتا ہے۔ اور یہ کس کی بدولت ہوا؟ سائنس کی بدولت ہوا۔ اسی طرح بجلی کی ایجاد دیکھیں کہ پہلے زمانے میں لالٹین وغیرہ یوز کی جاتی تھی اور پنکھے وغیرہ نہیں تھے، کوئی بھی ایسے آلات نہیں تھے جو زندگی کو آسان کرتے۔ تو ابھی بہت سی ایسی سہولیات جو ہیں بجلی کی ایجاد کی وجہ سے آئیں، فریج، استری، پنکھے وغیرہ، جن سے انسانی زندگی بے انتہا آسان ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طبی آلات دیکھیں کہ پہلے جو ہے بیماری کی تشخیص جو ہے وہ نبض دیکھ کر کی جاتی تھی اور بہت سی بیماریوں کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، مگر اب جو ہے سائنسی آلات کی بدولت ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا بارے میں معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور بر وقت علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح زرعی آلات دیکھیں کہ اب ٹیوب ویلوں کے ذریعے جو ہے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے اور کیمیائی کھادوں کے ذریعے جو ہے فصلوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی زراعت بہت زیادہ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہے اور ملک بھر کی زراعت کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور یہ کس کی بدولت ہے؟ سائنسی ایجادات کی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ معنی میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں، تو آپ ان کو ایک نظر پھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ سب سے پہلے جو ہے کتاب کے آپ کی جو اردو لازمی کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 100 پہ آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں صفحہ نمبر 100 پہ آئیں اور ساتھ جو ہے آپ دیکھیں پینسل اپنے ہاتھ میں لیں، جو الفاظ جو ہیں خط کشید ہیں ان کو خط کشید کریں اور جن کے اوپر معنی لکھیں گے ان کے اوپر معنی لکھیں، اور جن کو ایم سی کیوز کے لیے سٹار ڈالیں گے آپ ان کو ایم سی کیوز لکھ کر سٹار ڈالیں، ٹھیک ہے۔ پیغام رسانی کے لیے ڈاک کی ترسیل میں کئی ہفتے اور مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ پیغام رسانی کا مطلب ہے بات پہنچانا، ٹھیک ہے، کے لیے ڈاک کہتے ہیں خطوط کے ذریعے جو ہے، تو اپنی بات جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط کے ذریعے جو پہنچائی جاتی ہے، تو اس کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ ڈاک کی ترسیل، پہنچانا، ترسیل کہتے ہیں پہنچانا۔ پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بات جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی پیغام پہنچایا جاتا تھا، کسی کی بیماری کی اطلاع دینی تھی یا کسی کی خیریت پوچھنی تھی یا اور کوئی بھی کسی قسم کی اطلاع ہوتی تھی، تو وہ کس کے ذریعے دی جاتی تھی؟ ڈاک کے ذریعے دی جاتی تھی۔ تو اس پہ مہینوں لگ جاتے تھے، دن لگ جاتے تھے، اور وہ پہنچتے پہنچتے اکثر یہ ہوتا تھا کسی کی بیماری کی اطلاع دینی ہوتی تھی اور خط پہنچتے پہنچتے جو ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے گزر جاتا تھا۔ تو اس شخص کو تب معلوم ہوتا تھا جب وہ دنیا سے چلا جاتا تھا۔ تو اس لیے پیغام رسانی کے لیے جو پرانے وقتوں میں ڈاک کا ذریعہ تھا، اب وہ جو ہے تو جو موجودہ دور ہے اس میں سائنسی ایجادات نے ایسے کرشمے دکھائے کہ اب ہم فوراً جو ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ مگر اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے سارے جغرافیائی فاصلے ختم کر دیے۔ جغرافیائی فاصلے کسے کہتے ہیں؟ زمینی فاصلے، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ ایک الیکٹرانک مشین ہے، یہ ٹھیک ہے، الیکٹرانک مشین ہے، اور جس کو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک جو ہے تو یہ بھی ایک سروس ہے جو سائنسی ایجادات کے ایک کرشمہ ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم فوراً اپنے ایک جگہ کے اب دیکھیں بہت سے باہر ممالک میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں یا آپ کے ریلیٹیو ہوں گے، تو آپ وہاں آسانی سے کیسے جو ہے پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ آپ ویڈیو کال جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں، آپ فوراً آپ اپنی بات، اپنی اطلاع اور پیغام پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس کی بدولت ہے؟ یہ سائنس کی بدولت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ای میل اور موبائل فون کے ذریعے اپنے پیغامات چند لمحوں میں دنیا کے ہر کونے میں بھیج سکتے ہیں۔
ای میل بھی ایک جو ہے تو یہ سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیٹ کی ایک سروس ہے جس کے ذریعے ہم آسانی سے اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی اطلاع دوسرے کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ای میل کے ذریعے بہت سے لوگ اپنی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس سے بھی ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موبائل فون جو ہے، موبائل فون کے ذریعے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ تو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ موبائل فون ہے۔ تو موبائل فون کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ موبائل فون کے ذریعے ہم پکچر ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ سالوں کے حساب سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملے ہوتے، اپنے دوستوں سے نہیں ملے ہوتے، مگر موبائل کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر ہم ان سے بآسانی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ سائنسی ایجادات کی بدولت ہے، کے ذریعے اپنے پیغامات یعنی میسیجز جو ہیں وہ لمحوں میں، پل بھر میں دنیا کے ہر کونے میں یعنی ہر جگہ ہم بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہوگی ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہوگی ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں پہ اگر ایک سرے سے ہم چلنا شروع کریں تو ہم کچھ ہی ٹائم میں دوسرے سرے پر پہنچ جاتے ہیں، تو ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنی اطلاع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے کہ ہم آسانی سے اپنے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ انٹرنیٹ پر ہر قسم کی معلومات کے خزانے موجود ہیں، یعنی انٹرنیٹ جو ہے ایسی ایجادات ہے سائنس کی کہ جس میں ہر قسم کی معلومات ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی قسم کی بھی معلومات گوگل پہ ہم سرچ کریں تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، جن سے کسی بھی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کی تمام بڑی لائبریریوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ استفادہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا۔ لائبریریاں کیا ہوتی ہیں؟ لائبریریاں کتابیں رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کتابوں کو سرچ کر کے ان کا مطالعہ کر کے اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کی ایجاد نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، یعنی حیرت زدہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب موبائل فون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی موبائل اتنی آسانی سے یوز کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے فنکشن ہیں کہ جو بآسانی سمجھ بھی آ سکتے ہیں اور جن کے ذریعے ہم بہت سی معلومات بھی اکٹھی کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کے اچھے طریقے بھی ہیں اور اس کے غلط طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم موبائل فون کے ذریعے دنیا کے کسی بھی گوشے کہتے ہیں کونے میں بیٹھے شخص سے نہ صرف باتیں کر سکتے ہیں بلکہ لکھ کر پیغام بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پیغام کیا ایس ایم ایس بھی ہم بھیج سکتے ہیں، اور تصویروں وغیرہ کا بھی تبادلہ کر سکتے ہیں۔ تبادلہ کہتے ہیں دینے اور لینے کا عمل، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم موبائل فون کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم موبائل فون کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے بات کر سکتے ہیں، میسج کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے، اور تصویروں کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کی موجودہ شکل اور اس میں موجود دوسری سہولیات کا اندازہ شاید گراہم بیل نے بھی نہ لگایا۔ گراہم بیل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تو گراہم بیل جو ہے وہ الیگزینڈر گراہم بیل، اس نے ٹیلی فون جو ہے وہ ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیلی فون سے جو ہے تو ایک نئی چیز ایجاد ہوئی، کیا؟ موبائل۔ تو جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا اس نے بھی صرف پیغام رسانی کے لیے یہ ایجاد کیا، مگر اس کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طرح جو ہے تو موبائل جو ہے اس میں اتنے زیادہ فنکشن ہے کہ جس کو ہم بآسانی جو ہے ایک دوسرے سے پیغامات کے ذریعے بھی اور بہت سی دوسرے بھی فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سائنسی ایجادات کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے پیغام رسانی کے بارے میں پڑھا کہ موجودہ دور میں پیغام رسانی کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ کیسے؟ یعنی ای میل اور موبائل کے ذریعے ہم اپنے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، اور موبائل فون کی ایجاد نے ہمیں اس قدر حیرت میں ڈالا ہے کہ ہم جو ہے اپنے تصویروں کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پیغامات لکھ کر بھی ہم بھجوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سائنس کی دوسری ایجاد کی طرف۔ تو کیا ہے؟ ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن بھی ایک حیرت انگیز سائنسی ایجاد ہے۔ ٹیلی ویژن کیا ہے؟ حیرت انگیز سائنسی ایجاد ہے۔ موجودہ دور میں کیبل کے ذریعے ٹیلی ویژن پر سینکڑوں قسم کی نشریات کو دیکھا اور سنا جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ٹیلی ویژن کیا ہے؟ ٹیلی ویژن جو یہ، ٹھیک ہے، ٹھہریں ایک منٹ، ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے ہم کیبل کے ذریعے، یعنی یہ ایک نیٹ ورک ہے کیبل، جس کے ذریعے ہم بہت سی سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ نشریات جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ چینلز وغیرہ آتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کی چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور پوری دنیا کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔
کرکٹ، ہاکی یا کسی اور کھیل کا میچ دنیا کے ایک کونے میں ہو رہا ہوتا ہے جبکہ پوری دنیا میں براہ راست دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ براہ راست کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی ذریعے کے، ٹھیک ہے، یعنی لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس کی بدولت ہوتا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن کی، اور ٹیلی ویژن کس کی ایجاد ہے؟ سائنسی ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیمرہ کیا ہوتا ہے؟ تصویر لینے، جس سے تصویر لی جاتی ہے، تصویر لینے کا آلہ ہوتا ہے۔ وائرلیس کیا ہوتا ہے؟ وائرلیس وہ ہوتا ہے کہ جو ایک موبائل فون کی طرح ہوتا ہے مگر یہ کم فاصلے پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک دوسرے کو اسی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاؤڈ سپیکر کیا ہوتا ہے کہ جو یہ مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں، اذان جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوربین کیا ہوتی ہے کہ دور کی چیز ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، باریکی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح خوردبین میں ہم چھوٹے چھوٹے ذرات یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جسے ہم مائکروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ اور دیگر ہزاروں سائنسی آلات ایسے ہیں جنہیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پیراگراف میں ہمیں سائنس کی ایجاد کی ایک دوسرا بتایا، پہلے موبائل کے بارے میں، پھر ٹیلی فون کے بارے میں، پھر ٹیلی ویژن کے بارے میں، کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں موجودہ دور میں، یعنی بہت سے سینکڑوں قسم کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹاک شو دیکھ سکتے ہیں، حالات حاضرہ کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کھیل جو ہے وہ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سائنسی آلات میں کیمرہ ہے، وائرس ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنس نے ایجاد کی ہیں، جس کے ذریعے جو ہے ہم بہت سی چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے دوربین ہے، خوردبین ہے، کیمرے سے تصویریں لے سکتے ہیں، وائرلیس سے بات کر سکتے ہیں، لاؤڈ سپیکر سے جو ہے تو سب تک بات پہنچائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس کی ایجاد ہے؟ سائنسی آلات کی، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں میں، اب ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں، پرانے وقتوں میں لڑائی بھی دو بدو ہوا کرتی تھی۔ دو بدو کہتے ہیں آمنے سامنے، تلواروں، نیزوں اور تیروں کا استعمال ہوتا تھا۔ تلوار کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے، چھری کی طرح ہوتے ہیں اور تھوڑا لمبا سا ہوتا ہے، جس کے ذریعے لڑائی پہلے وقتوں میں کی جاتی ہے۔ یا آج کل ایک ڈرامہ بھی لگتا ہے ارطغرل ترکی کا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تلواریں ہوں گے، نیزے اور تیروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، کا استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں، اب موجودہ دور میں کس کے ذریعے ہوتے ہیں؟ ٹینک کے ذریعے۔ تو ٹینک کدھر ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ٹینک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس پہ توپ لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹینک ہے اور یہ توپ ہے۔ ٹینک کے ذریعے، توپیں کے ذریعے، جنگی جہاز، یہ کیا ہیں؟ جنگی جہاز ہیں، میزائل، اور اسی طرح کے میزائل جو ہیں وہ وغیرہ کا استعمال ہونے لگا ہے۔ اب تو دور بیٹھے بغیر پائلٹ کے جنگی جہازوں کا استعمال بڑھنے لگا ہے، یعنی سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ ہم کہ بغیر پائلٹ کے جنگی جہازوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں لڑائی کیسے ہوتی تھی؟ آمنے سامنے ہوتی تھی، تیروں کے، تلواروں کے ذریعے ہوتی تھی، مگر اب موجودہ دور میں ٹینک کے ذریعے، توپوں کے ذریعے، فوج نظر نہیں آ رہی ہوتی، آدمی نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر جو جتنے بھی یہ ہتھیار ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ الغرض، مختصر یہ کہ اتنا کچھ بتانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ الغرض، مختصر یہ کہ موجودہ دور میں سائنس کے کرشمے بے شمار ہیں۔ سائنس کے کرشمے کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، یعنی ان گنت ہیں۔ ایک طرف سائنسی آلات، سائنسی اوزار جو ہیں نے انسانی زندگی میں بے پناہ بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی ہیں۔ سہولتیں کسے کہتے ہیں؟ آسانیاں فراہم کی ہیں، مہیا کی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کیمیائی مہلک ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ کیمیائی کہتے ہیں خود بنائی جانے والی مہلک خطرناک ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ اوزار۔ کون سے ہتھیار؟ جن سے جو ہے تو لڑائی کی جاتی ہے۔ اور ایٹم بم کی ایجادات نے، یعنی یہ ایٹم بم نے اور مہلک ہتھیاروں نے کیا کیا ہے؟ انسانی امن و سکون غارت کر دیے۔ غارت کر دینا، تباہ کر دینا، کہ جہاں تک ہم دیکھیں سائنسی آلات نے زندگی آسان کر دیے، مگر ایک طرف اس نے کیا کیا ہے کہ سائنسی آلات نے کیمیائی مہلک ہتھیار بنا کر اور ایٹم بم بنا کر کیا کیا ہے؟ انسانی امن و سکون غارت کر دیے، کہ ہر کوئی اسی خوف میں ہوتے ابھی جو ہے تو کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے گا، جیسے ہی اگر کوئی بھی ملک حملہ ایٹم بم کے ذریعے کرتا ہے تو دوسرے ملک کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے انسانی امن و سکون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ سائنسی آلات نے احساس مروت کو کچل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنسی آلات کیا کر رہے ہیں؟ احساس مروت کو کچل رہے ہیں۔ احساس مروت کہتے ہیں دوسروں کا لحاظ، یعنی دوسروں کا لحاظ ختم ہو گئے، کچل رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا کہ سائنس کے جہاں بہت زیادہ ان گنت کرشمے ہیں، وہاں سائنسی ایجادات کی بدولت انسانی سکون بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہو گئے؟ کیونکہ سائنس نے کیمیائی مہلک ہتھیار بنا کر اور ایٹم بم بنا کر جو ہے اس سے دوسروں کا لحاظ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب مصنف کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے سائنسی ایجادات کے فوائد بتائے کہ سائنسی ایجادات کے کرشمے بتائے، پھر اس کے بعد جو ہے تو کیا بتایا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ جہاں تک کرشموں کی بات ہے وہ تو درست ہے، مگر اس نے کچھ انسانی سکون بھی برباد کیے سائنسی آلات نے، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے، یعنی اب اس کام کی ضرورت ہے۔ کس کام کی ضرورت ہے؟ کہ تمام ایجادات کا مثبت استعمال کیا جائے۔ ایجادات کسے کہتے ہیں؟ یعنی نئی چیزیں جو دریافت کی ہیں، ٹھیک ہے، کا مثبت صحیح استعمال کیا جائے۔ ایسے آلات کی ایجاد سے احتراز لازم ہے، بچنا۔ احتراز کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ ایسے آلات کی ایجاد سے احتراز لازم ہے جو انسانوں کی تباہی کا باعث بنے۔ باعث کسے کہتے ہیں؟ سبب بنے۔ یعنی اب ہمیں کس بات کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسی ایجادات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جن سے انسان کی تباہی ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں مصنف کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یعنی جتنی بھی زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی انسان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اس کو فتح کر سکے۔ اب یہ انسان پر لازم ہے، یعنی انسان پر کیا ہے؟ فرض ہے کہ وہ کیا کرے، وہ عقل و شعور کی تمام تر قوتوں کو استعمال کر کے سائنسی بنیادوں پر کیا کرے؟ جدوجہد کرے اور ایجادات کے ذریعے کائنات کی تسخیر کرے۔ قوتوں کہتے ہیں طاقتوں کو استعمال کر کے کیا کرے؟ سائنسی بنیادوں پر، یعنی سائنس کو عمل میں لاتے ہوئے سائنس کے ذریعے کیا کرے؟ جدوجہد کرے، کوشش کرے، اور ایجادات اور جو چیزیں نئی چیزیں ہیں ان کے ذریعے کیا کرے؟ کائنات کی تسخیر کرے، کائنات کو مسخر کرے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو سبق تھا سائنسی ایجاد وہ یہاں پر ختم ہوا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے تفہیمی سوالات کی طرف۔ تو بیٹا تفہیمی سوالات دیکھیں۔ موجودہ دور میں پیغام رسانی کے ذرائع کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو موجودہ دور میں پیغام رسانی کے لیے دیکھیں پرانے زمانے میں ڈاک کے ذریعے ترسیل ہوتی تھی، پیغام رسانی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مگر اب جو ہے موجودہ دور میں کمپیوٹر یعنی اور انٹرنیٹ یعنی ای میل اور موبائل کے ذریعے پیغامات جو ہیں وہ چند لمحوں میں دنیا کے ہر کونے میں بھیجے جا سکتے ہیں۔ پھر موبائل جو ہے اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالے رکھا، مگر ٹیلی فون کا موجد کون تھا؟ سب سے پہلے کس نے ٹیلی فون بنایا؟ تو الیگزینڈرا گراہم بیل نے بنایا ٹیلی فون، ٹھیک ہے۔ اور گراہم بیل نے ٹیلی فون جو ہے وہ اس کو کب متعارف کروایا؟ 1780 میں، ٹھیک ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ تو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم موجودہ دور میں کیبل کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بہت سی نشریات دیکھ سکتے ہیں جن میں ہم حالات حاضرہ کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ٹاک شو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم کھیلوں کا میچ دیکھ سکتے ہیں، خبریں دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا ہے کہ کھیلوں کا میچ تو ہم براہ راست بھی دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جنگ کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو پرانے وقتوں میں جنگ آمنے سامنے ہوا کرتی تھی، تلواروں، نیزوں اور تیروں کے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کیمیائی مہلک ہتھیاروں سے کیا مراد ہے؟ تو کیمیائی مہلک ہتھیار جو ہیں ان سے کیا مراد ہے کہ کیمیائی مہلک ہتھیار جو ہیں جیسے ٹینک ہیں، توپیں، جنگی جہاز ہیں، میزائل ہیں اور ایٹم بم وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جنہوں نے خود بنائے ہوئے خطرناک ہتھیار۔ انسان کائنات کی تسخیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جدوجہد کرے اور ایجادات کے ذریعے کائنات کی تسخیر کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف۔ تو ہمارے اہم نکات کیا ہیں کہ ہم نے سائنس کے کرشمے کے بارے میں پڑھا کہ سائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ سائنس جو ہے وہ تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کو عقلی اور منطقی دلائل پر پرکھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغی صلاحیتیں عطا کی، تو انسان نے دماغی صلاحیتوں کے استعمال کر کے تجربات و مشاہدات کے ذریعے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ جس سے زندگی حیران ہوگی، یعنی ایسے سائنس کے کرشمے دکھائے کہ جس سے زندگی حیران ہوگی، جس میں سب سے ذرائع آمد و رفت میں جہاز کی ایجاد دیکھ لیں، اسی طرح بجلی کی ایجاد دیکھ لیں، اسی طرح طبی آلات دیکھ لیں، اور اسی طرح زرعی آلات دیکھ لیں، تو ان کے ذریعے ہم جو ہے تو ہماری زندگی کافی آسان ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر پیغام رسانی کے ذرائع، پھر پیغام رسانی کے ذرائع میں کیا چیز سائنس کی ایجاد ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، ای میل کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پیغام آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. ہم تصویروں کا 1 منٹ میں تبادلہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی بات کو فوراً جو ہے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی دنیا انٹرنیٹ، یہ سائنس کی بدولت اور موبائل فون کی بدولت، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بدولت ہمارے لیے ایک گاؤں کی طرح ہوگی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم آسانی سے اپنی بات دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں. گراہم بیل کی ایجاد، تو میں نے بتایا الیگزینڈر گراہم بیل جو ہے اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی موبائل کو اگر یہ دیکھے تو یہ بھی حیرت زدہ ہو جائے کہ موبائل میں اس قدر فنکشن ہے کہ اسے بھی وہ بھی حیران ہو جائے کہ سائنس کس قدر ترقی کر چکی ہے، ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن ایک حیرت انگیز سائنسی ایجادات. تو ٹیلی ویژن کیسے حیرت انگیز سائنسی ایجادات ہے کہ ایجاد ہے، کیونکہ موجودہ دور میں کیبل کے ذریعے ٹیلی ویژن پر ہم سینکڑوں قسم کے نشریات دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم حالات حاضرہ، خبریں، میچ وغیرہ اور باقی ڈرامے وغیرہ اور بہت سی ایسی چیزیں، بچوں کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم سیر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر کی. اسی طرح جو ہے تو کیمرہ دیکھیں، کیمرے کے ذریعے جو ہے تصویریں لی جاتی ہیں، یہ بھی سائنسی ایجاد ہے. موبائل کے ذریعے جو ہے ہم اپنے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. اس طرح لاؤڈ سپیکر ہے، تو لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ہم اپنی آواز کو بلند ترین طرح، جس طرح اذان میں ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے تو دور تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح دوربین ہے، دوربین کے ذریعے ہم دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. خودبین جسے ہم مائکروسکوپ دیتے ہیں، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے ذرات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کیمیائی مہلک ہتھیار دیکھیں تو جہاں تک سائنس نے جو ہے تو اتنی زیادہ ترقی کی ہے اور ساتھ اس نے جو ہے مہلک ہتھیار بھی بنائے جس نے انسانی امن کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. تو مہلک ہتھیاروں میں کیا ہے، ایٹم بم ہے، جنگی جہاز ہیں، میزائل وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا، ان ایٹم مہلک ہتھیاروں نے، خطرناک ہتھیاروں نے کیا کیا، انسانی سکون برباد کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان آلات سے بچیں، ٹھیک ہے، ان آلات کی ایجادات سے بچیں تاکہ انسان کی تباہی جو ہے وہ اس طرح ممکن نہ ہو سکے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انسان پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. انسان اپنے عقل و شعور کے ذریعے تمام تر طاقتوں کو استعمال کر کے سائنسی بنیادوں پر اگر کوشش کرے تو وہ بہت سی ایسی ایجادات جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات کی تسخیر بھی کر سکتا ہے. تو آج جو ہمارا سبق تھا وہ کیا تھا، سبق جو ہے وہ ہمارا تھا سائنسی ایجادات. تو ہم نے سائنسی ایجادات کے بارے میں پڑھا کہ سائنسی ایجادات کی بدولت جو ہے زندگی بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے، زندگی میں بے انتہا آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے اہم نکات. تو اب ہم آتے ہیں، تو بیٹا اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف، ٹھیک ہے. تو آپ نے 31 اگست کو منڈے کو آپ نے اپنا جو آپ کا ہوم ورک آپ نے اگست کے مہینے میں آن لائن کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کو ہم نے کروایا تھا آپ کی نیٹ کاپی پہ، جو ہم آپ کو ویڈیو بھیجتے رہیں اور ساتھ جو ہے تو ہم آپ کو جو ہے تو ویڈیو بھیجتے رہیں اور جو ہوم ورک ہم آپ کو دیتے رہیں کہ آپ اپنی نیٹ کاپی پہ نوٹ سے دیکھ کے کریں. تو آپ نے یقیناً وہ اگست کے مہینے میں ضرور کیا ہوگا. تو اگست کا جو آن لائن کام ہے وہ آپ نے 31 اگست کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. 5 ستمبر کو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور 5 ستمبر کو آپ کا رزلٹ بن جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گا. آپ نے سیٹرڈے کو اپنا رزلٹ بھی اور ساتھ آپ نے اپنی جو نیٹ کاپی ہے وہ آپ نے اسکول سے کلیکٹ کرنی ہے تاکہ منڈے کو پراپر آپ نیٹ کاپی پہ دوبارہ سے کام کر سکیں. مگر آج جو میں آپ کو گھر کا کام دے رہی ہوں یہ سائنسی ایجادات میں تفہیم ہے. پیراگراف کتاب صفحہ نمبر 199 تا 100 ہے. جب انسان ذرائع درفت، یہ پیراگراف آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں یہ جو 6 سوالات دیے گئے ہیں یہ آپ نے اپنے پریکٹس رجسٹر پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. 6 سوالات تفہیمی سوالات ہیں، یہ آپ نے اپنے پریکٹس رجسٹر پہ کرنے ہیں اور آپ نے ان کو یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.